آج ہم لوگ جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے 2 شہداء کے نام پہ ہے۔ 8 فروری کو 2024 کو جس دن شام کو پولنگ ختم ہوئی اور فارم 45 لیے جا رہے تھے مختلف پولنگ اسٹیشن سے پورے پاکستان پہ، اس دن ہمارے 2 نوجوان بچے وہ فارم 45 لیتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ آج میرے یہاں پہ رفقۂ کار میرے ساتھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ایک کا نام محسن خان، یا آپ ان کی تصویر دیکھ لیں، ان کے لائقین بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ محسن خان۔ دوسرے ہمارے ساتھی، یہ 16 سال ان کی عمر ہے، حسن ضیاء، یہ بھی ان کی تصویر آپ دیکھ لیں۔ بنیادی طور پہ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ انویسٹیگیشن بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ الحمدللہ کے پی میں ہماری حکومت بھی آئی ہے اور میں خود چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور سے یہ بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کے ان ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پر بات یہ آتی ہے کہ یہ صرف شانگلہ کی کہانی نہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا فارم 45 لیتے ہوئے۔ پولیس نے لوگوں کو زد و کوب کیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا معنی ہی وہ تحریک جو انصاف کی جستجو کرتی ہو۔ ہم لوگوں کے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ میں تقریباً 10 مہینے پہلے ان سے میری 1 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ رول آف لا کے لیے ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھے ہوں، پابند سلاسل ہوں، آدمی خیال سوچتا ہے کہ جی وہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کے ذہن پہ بات ہوگی، پر ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ذہن میں رول آف لا ہے، کیونکہ وہی واحد چیز ہے جو کہ اس ملک کو اس کرائسس میں سے نکال سکتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے اپنی تقریر جو میں نے بحیثیت امیدوار وزیر اعظم کے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی، آپ ساتھیوں نے سنی ہوگی، وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لا ہونا چاہیے۔ اور آج ان شہداء کی بات آج پریس کانفرنس پہ بھی کر رہے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ان کا اوورآل پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اپنی بہن جناب شندانہ گلزار صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پشاور سے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں، اور پھر ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں اور یہاں پہ ہمارے باقی ساتھی بھی ہیں۔ اوور ٹو یو شندانہ صاحبہ۔ بہت شکریہ سیکرٹری جنرل صاحب، عمر بھائی۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں، ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ہی لوگ، چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہا ہے، کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مار رہا ہے، یہاں کون بیٹھا ہے؟ اور ان 2 بچوں کا بائی دی وے 2 شہید ہوئے ہیں، 12 زخمی ہوئے ہیں، اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے، سنائپر شاٹ پڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آئین کو تو آپ نے ویسے ہی دفن کر دیا، آرٹیکل 15، 16، 17 ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتے کہ ہم ایسوسیشن بنائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہمیں حق ہے سوچنے کا، ہمیں حق ہے بولنے کا۔ لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت، یہ فسطائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے، ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے، ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چرائیں گے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے،
اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے, تو ہم آپ کو گولیاں بھی ماریں گے. کجا قانون کجا آئین. اور مار کس کو رہے ہیں؟ پاکستانی بچوں کو. یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نون لیگ کے ہوتے, جو IF کے, یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے. یہ اگر پولیس کے ہوتے, فوج کے ہوتے, نیوی کے ہوتے, پھر بھی پاکستانی تھے. ہماری عقل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے؟ 6000 ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے. آپ نے نقلی فارم 47 نکال دیا, ٹھیک ہے, آپ MNA بن گئے. کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے؟ کیا 2 مائیں جن کی گودیں ہم نے اجاڑی ہیں, آج ویمنز ڈے ہے, ان ماؤں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ 9 مہینے آپ نے پیٹ میں پالا, پھر ان کو جوان کیا, اسکول, ہسپتال, کالج, اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا؟ کیا وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے ان کو گولیاں ماری؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے پلیز ایک نوٹیفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں, قانون ختم ہے پاکستان میں, ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی, ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے, جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے. اور یہ یاد رکھیں, یہ جو ظلم کی سونامی ہوتی ہے نا, یہ رکتی پھر نہیں ہے. یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی, یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی. کہاں یہ چیز رکے گی؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ کے تھک گئے ہیں, لیکن کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑیں گے؟ خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا, 13,000 ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا, لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں. انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں, جو ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ, قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ, شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ, میری ماں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ, یہ چیز کہاں جائے گی؟ صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, سیٹیں پکڑنے کے لیے. 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے, آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی, فارم 47 والوں نے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائیں گے وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے. میں اسے زیادہ بات نہیں کروں گی, میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو, سیمابیہ کو, پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں, یہ PTI کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے, شروعات 2 سے کریں گے, بعد 2000 پہ جائے گی, یہ نہیں رکے گی. شکریہ. نہیں پہلے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. آج پریس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے, چونکہ یہ دونوں جو شہادت ہوئے ہیں, یہ دونوں نوجوان, ان کا تعلق چونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے, اور میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پروونشل پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور دوسری بات MNA الیکٹ ہوں, اور میرا نام شاہد خٹک ہے, زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں. جی دیکھیں, یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ہم نے 2007 میں, ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ مراد سعید رہے, اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس, نالج اور ٹالرنس کے اوپر کام کریں گے, کہ جتنے بھی طلبہ ہیں ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے, اور ان کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں. لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے. ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو, جو مڈل کلاس نوجوان ہے, وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں, وہ MNAs بن رہے ہیں, وہ MPs بن رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 15 سے 20 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے MPs ہیں. آج قومی اسمبلی میں 6 سے 7 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا کہ انہوں نے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں, ان کو دمکا لیں, اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں, تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں, تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے. لیکن میں ان تمام قوتوں کو, ان تمام لوگوں کو
पैगाम देना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए कि आप लोग हमें डरा तो सकते हैं, आप लोग हमें धमका तो सकते हैं, लेकिन हमारे ख्वाब आप हमसे नहीं छीन सकते। हम लड़ते रहेंगे, आप हमें गोली मारे, आप हमें डराएं, आप हमें धमकाएं। और मैं पूछना चाहता हूं कि इन दोनों जवानों ने सिर्फ लीडर बनने का ख्वाब देखा था, सिर्फ इनकी ख्वाहिश थी कि हम इस मुल्क को लीड करें, हम इस मुल्क में जद्दोजहद करें, रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करें, और इनकी ख्वाहिश थी और इनकी नज़र थी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है कि जिसके अंदर अगर आप जद्दोजहद करेंगे, अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप लीडर बन सकते हैं, आप मुराद सईद बन सकते हैं, आप शाहिद खटक बन सकते हैं, आप बीना खान अफरीदी बन सकते हैं। तो सिर्फ इनके ख्वाब को चकनाचूर कराने के लिए इनके ऊपर गोलियां चलाई गई। और चलाई किसने? जिसके हम दावेदार थे कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स किए, हमने पुलिस एक्ट का नफाज किया खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में, हमने अपने 10 साल ज़ाया कराए उन पुलिस के ऊपर जिनको हमने तशख़्ख़ुस दिया, जिनको हमने शनाख्त दी और जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जदोजहद की, हमने ओनरशिप दी। इमरान खान 15-15, 20-20 लाख के मजमे में इनकी एग्जाम्पल्स देता रहा कि हमारी पुलिस जो है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, वो मिसाली पुलिस है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उस मिसाली पुलिस ने मेरे इन 2 नौजवानों को बेदर्दी से शहीद किया, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो फॉर्म 47 लेने आए थे, अपना ड्यू राइट लेने गए थे वहाँ पे RO से। तो मैं अपने लीडरशिप से, अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ये अपील करता हूँ कि सिर्फ पुलिस मुलव्विस नहीं थी, बल्कि उन 2 ROs और उन DROs उनका भी एहतसाब हो, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं दे रहे थे और उनको डायरेक्शन देने वाले कोई और नहीं होंगे, ROs होंगे, DROs होंगे। और DROs के पीछे जो नामालूम थे, जो नामालूम है, लेकिन अब मैं उनको भी बताऊं कि वो सारे के सारे मालूम है, वो अब नामालूम नहीं रहे। पूरी कौम को पता है कि वो कौन है, किसने ये अहकामात दिए, किसके कहने पे हमारे इन 2 इंसाफ फेडरेशन के वर्कर्स को बेदर्दी से शहीद किया गया। तो हम अपने चीफ मिनिस्टर से इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे और उनको इस बात के ऊपर कन्विंस भी करेंगे कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इनकी शहादतों में मुलव्विस था उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इनके वालिदैन को, इनके वालिदा को, उनको ये तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन आइंदा किसी की जुर्रत ना हो को किसी के नौजवानों को इस तरह बेदर्दी से शहीद करे। शुक्रिया। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब के इकट्ठे होने का मकसद ये है, जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम सूबों से लोग जो हैं बैठे हुए हैं, MNAs, MPs, और ज़ाहिर बात है हमारे जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली है यहाँ पर। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कौम को ये बताना चाहते हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जहाँ पर आपने डिवाइड एंड रूल वाला सिलसिला रखा हुआ था ना, कि KPK को आप मारते थे और पंजाब खामोश रहता था, बलूचिस्तान खामोश रहता था, सिंध खामोश रहता था और बाकी खामोश रहते थे, अब ऐसा नहीं होगा। हम एक कौम हैं। अगर हमारे किसी भाई बहन पे, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है, अगर आप उस पर जुल्म करेंगे, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा उन मजलूमों के लिए। आप लोगों ने ये तक ना सोचा कि जिन 2 मासूम बच्चों को आप शहीद कर रहे हैं, जिनको आप मार रहे हैं, वो किसी माँ के बच्चे होंगे, वो किसी माँ के लख्ते जिगर होंगे। उन्होंने इस कौम का, इस मुल्क का बीड़ा उठाना था आगे जाकर। किस लिए वो निकले थे? अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने सूबे को कामयाब देखने के लिए, एक बेहतर पाकिस्तान देखने के लिए, एक बेहतर KPK देखने के लिए। लेकिन आपने उनके ख्वाबों के साथ क्या किया? आपने उन्हें मार दिया। आपने दूसरों को ये बताया, आपने दूसरों को ये नसीहत करने की कोशिश की कि अगर तुम खड़े होगे, अगर तुम इस सिस्टम का मुकाबला करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से कान खोल कर वो लोग सुन लें कि जो हमारे नौजवानों के पीछे पड़े हुए हैं और जो हमारे नौजवानों को मारना चाहते हैं और इस मुल्क का मुस्तकबिल उनसे छीनना चाहते हैं, तो वो ये कान खोल कर सुन लें कि ये कौम अब एक पेज पर आ चुकी है और ये कौम आपसे मुकाबला करेगी, क्योंकि ना ये कौम आपसे डरती है और ना ही ये किसी और से डरती है।
تو وہ جس طرح شاہد نے کہا، جس طرح عمر بھائی نے کہا اور جس طرح شاندانہ صاحبہ نے کہا کہ یہ بھول جائیے کہ ہم وہ قوم ہیں آپ کے جو آپ کے ڈرانے سے، آپ کے دھمکانے سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ہم اب وہ قوم بن چکے ہیں کہ جو اپنا حق بھی لینا جانتے ہیں، جو مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اور آپ سب کو تنبیہ بھی ہے، چاہے آپ اس کو دھمکی سمجھیں، چاہے آپ جو مرضی ہے سمجھیں، لیکن اگر ہمارے نوجوانوں کا خون بہے گا اب تو آپ کو مقابلہ اس قوم سے کرنا ہوگا. کیونکہ چاہے وہ محسن خان ہو یا چاہے وہ حسن ضیاء ہو، چاہے وہ ضلع شاہ ہو، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، کسی کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی مار دیں اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. چاہے وہ احمد شاہ ہو کہ جس کو آپ نے مار مار کر آج اس نہج پہ اس کو لے آئیں کہ وہ شخص کھڑے نہیں ہو سکتا، وہ شخص لیٹ نہیں سکتا پراپرلی، وہ شخص بیٹھ نہیں سکتا. تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو یہ قوم اور یہ ملک چاہیے یا آپ کو ان لوگوں کی نوازشات چاہیے کہ جن کے لیے آپ اپنے ملک کے مستقبل کو مار رہے ہیں. تھینک یو. عبد المنعم بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمال احسن خان میرا نام ہے، میں NA89 میاں والی سے ہے. میں نے تو جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے 2 بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی KPK میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت بن گئی ہے، اور یہ ہم بھرپور مطالبہ کریں گے علی امین گنڈاپور صاحب سے کہ جن لوگوں نے ان بچوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے ان کو وہ عبرت کا نشان بنائیں، تاکہ پاکستان بھر میں یہ تمام لوگ جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں ان کو بھی ایک سبق جائے کہ جب قانون نافذ ہوگا تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کا قصور کیا تھا کہ یہ صرف الیکشن اپنا رزلٹ لینے گئے تھے. جتنی بے دردی سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ پورے پاکستان میں ظلم و جربر پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ اب 1 سال سے زیادہ ہو گئے، 2 سال ہو گئے، روا رکھا ہوا ہے. میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان تو ہم سب کا ہے، لیکن ہمیں تو اس طرح تحریک انصاف کے ورکرز کو اور کارکنوں کو اور لیڈرز کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ جیسے ہم کوئی اچھوت ہیں یا ہمارا اس ملک سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی ایک گھنونی سازش ہے جس کی ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں اور کٹ پتلیاں یہاں پہ یہ فیل کر کے اور پورے ملک کو کمزور کر رہی ہیں. تو میرا ان تمام جو طاقتیں اس ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا را بس کر دیں. اب یہ پاکستان آپ کے ان تماشوں کا اور یہ آپ کے جو یہ تماشے آپ نے لگائے ہوئے ہیں ملک کو تقسیم کرنے کے، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور میں دوبارہ CM KPK سے اپیل کروں گا کہ اب جو یہ بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے شہید کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے. میرا یہ پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق شنگلہ سے ہے اور PK 29 سے MPA منتخب ہو کے آیا ہوں، اور اس سے پہلے ٹورزم کے منسٹر تھے 13 سے 18 تک. مجھے تو میرے بڑوں نے، ایوب صاحب نے، جنرل سیکرٹری صاحب نے، شاندانہ سسٹر نے اور سارے شاہد خٹک صاحب نے جو بہت اچھی بات کی تفصیلی، تو میں اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ میں بدقسمتی سے اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں کہ ادھر نہ رول آف لا کا کوئی ہے نہیں. ادھر آپ تو تھوڑا بات کرتے، کل ہمارا ایک پروگرام تھا اس پہ
उसने प्रोग्राम रखा था, लेकिन हम शंगला से, शंगला में न रूल्स है और न लॉ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एक जंगल है, तो हम वहाँ से बिलोंग करते। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, हार जीत सबको मालूम था, क्योंकि वो छोटा सा ज़िला है और 4 सीटें हैं। तो मुझे जो मिला है, मैं PK 29 का बात कर लो तो वो मुझे ऐसे मिले कि लड़ाई करके मुझे फार्म 47 मिला है, लेकिन ये थे कि हमारे घर के साथ ही था। दूसरा फिर हमारे MNA साहब भी जीता था। तो ये बच्चे और ये लोग फिर शंगला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है उधर गए और फार्म 47 का मुतालिबा कर रहा था 9 फरवरी को। तो उधर मैं आपको बता रहा था कि उधर न रूल्स है और न लॉ है, और ये लोग UTR उसके बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं थे, और हमारे जो बड़े उसके जरगे पे बिठाया और फिर बाद में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर, बच्चे आप देखे, ये हसन और मोहसिन, ये आपने ये यजीद उनका वो जो मारा यजीद थे, और ये हसन मोहसिन, इसको एक आप इसको देखें ना, एक फिजिक्स का स्टूडेंट है और एक 10 का है। इसके एक का नाम हसन है और एक मोहसिन। हसन हमारा नवासा है और मोहसिन हमारा पड़ोसी है, लेकिन भतीजे से बहुत ज़्यादा है, बच्चे से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये शंगले के बच्चे नहीं, ये आपके बच्चे, ये पाकिस्तान के बच्चे। ये पाकिस्तान जो इमरान खान साहब का जो विज़न है उस पर निकले थे, कोई आपने कोई काम नहीं था, कोई 50 किलोमीटर दूर जाके और उधर ये एजिटेशन कर रहा था पुरअमन, और बिल्कुल एक बच्चा इधर लगा है और दूसरा इधर, 12 ज़ख्मी है। 2-3 हमने नहीं ला सकते, उनको इतना उसको दर्द है, उसको इतना तकलीफ होता है कि शंगला से इधर आना भी मुश्किल था। तो मेरे तफसीली बात तो मेरे ये सिस्टर और MNA साहब सारे ने किए, लेकिन मैं आपको ये बताता चलो, ये मेरे जो इधर आप कहेंगे रूल्स ऑफ लॉ है, तो मैं सबसे पहले अपना चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन को जुडिशली इंक्वायरी कर ले, ताकि पता चल जाए कि किसने किया है, किसके माँ पे किया और किसने उसको बताया कि आप बच्चों को मारो। तो मैं बातें उसने तो की है, लेकिन उसके बावजूद एक और मज़े की बात सुनो कि ये भी मारा है उसने, और मेरे पीछे आवाम के 12 से 1300 नाम नहीं लिखा है, इसमें 1200-1300 बंदूकें, 788, 302, 324, जितना हिंसी उसको याद है उसने वो लगा दिया है उसके पीछे, FIR भी काटे हुए। हमारा आधा शंगला मफरूर है और आधा ने BBA किया हुआ है। तो ये किस तरह इंसाफ है, ये किस तरह पाकिस्तान है, और किस तरह ये लोग इतना खर्च कर देते, 70 अरब लगा दे, फिर छोड़ो इसमें नॉमिनेशन कर लो, ये फलान MNA होगा, ये फलान MP होगा, इसकी क्या ज़रूरत थी, इतना खर्ची हुई गरीब मुल्क है। तो मैं फिर चीफ जस्टिस से ये मुतालिबा करता हूँ, आप मीडिया भाईगान आपके वसातत से, कि आप इसमें जुडिशली इंक्वायरी करें ताकि पता चल जाए, ताकि हमारे और बच्चे बच जाए। ये तो चले गए, उसके माँ रोते रहेंगी, लेकिन और माँ न रोते। मेरे सोचे कि और घर उसके कोई ईरान हो न जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए लड़े, इमरान खान के विज़न के सोच के मुताबिक ही जो है आपने वो खून दिया है। तो अब मैं ये उसको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और दूसरा ये भी उसको बता रहा हूँ कि यानी कि 2 मर गए, अगर इस पाकिस्तान के लिए हमारे जान भी और हमारा सारा शंगला और पाकिस्तान भी चले जाए, लेकिन इस जंगल के कानून इससे आगे हम न मानने के लिए तैयार हैं और न इंशाल्लाह मानेंगे। शुक्रिया। सदाम तरीन भी खबर है। हाँ सदाम आ जाओ। बदल पूरा से हाँ नहीं तो मैं क्लबराश सदाम को इधर बुलाओ। सदाम आ रहे हैं, एक नीचे फेंक दिए, नीचे गिर हो गई रीजन की बुलाई हुई है, मतलब शिवाजी की बेसिकली ना, उसके लिए परसों भी प्रोटेस्ट किए हमारे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सीनियर्स ने बात की, जो हमारे सदाम तरीन NA 253 का उम्मीदवार बलूचिस्तान से कोलू डेरा बुगटी सिब्बी और अरनाई ज़िला ज़ियारत का जो हल्का था कौमी असम्बली का, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जो शोधा है उनके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
رکھی گئی ہے، تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے پھول شہید ہوئے ہیں یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، رول آف لا کے لیے اور ایک کاس کے لیے انہوں نے اپنے خون کی قربانی دی ہے۔ یہ بھی کسی کے پھول تھے، کسی کے اولاد تھے، کسی کے لخت جگر تھے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے پورے پاکستان سے، جتنے بھی طبقے ہیں، جس بھی صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، کہ خدارا نہ عمران خان کی قربانیوں کو ضائع کیا جائے، نہ ان شہداء کے خون کو ضائع کیا جائے۔ یقیناً قوم نے 8 فروری کو ان شہداء کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا، عمران خان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ مینڈیٹ جو ہے وہ ایک قومی لیڈر جناب عمران خان قیدی نمبر 804 کو دیا، لیکن اس مینڈیٹ کو جس بنڈے طریقے سے چرایا گیا، اس چرانے کے دوران ایک تو پہلے ہمارے شہداء تھے، اس چورانے کے دوران بھی انہوں نے اتنی زیادتی کی۔ ایک تو قوم کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا تھا، دوسری طرف ہمارے ورکرز کو شہید کیا جا رہا تھا۔ میرا جس حلقے سے تعلق ہے وہاں بھی الیکشن کے دن ایک نوجوان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ سلسلہ ہمیں دے کیا رہا ہے اور ہم اسے سیکھ کیا رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے نا۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کے جروکوں میں چلے جائے تو اس طرح کے لاتعداد واقعات آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی نہ کسی واقعے پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے ریاست کو سمجھ آ جائے گی کہ اب بس بہت ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ سلسلہ آگے بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں خدارا اس گلشن کو مزید اس طرح جس طرح آپ لوگ ذلیل کر رہے ہیں، خوار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج مڈل کلاس طبقہ جو ہے اپنے اولاد کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ آج جو آپ اتنے یہاں پاکستان میں آپ کی معاشی صورتحال خراب ہے، کس چیز کی وجہ سے؟ وہ آپ کے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آج بے روزگاری بھی عروج پہ، آج یہاں جتنے لوگ ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی طبقہ ہو وہ اس ملک میں رہنے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ صرف وجہ ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہے یا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں باہر جا کے زندگی گزارے۔ تو خدارا اس طرح نہ کرے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ سلسلہ اس ملک کو مزید نقصان دے گا، یہ سلسلہ ہمارے اداروں کو مزید نقصان دے گا، یہ سلسلہ ہمارے ریاست کو مزید کمزور کرے گا۔ ہمیں مل بیٹھ کے جو اس ملک کا دستور کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم یہ قطعی طور پہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتا ہے یا اس کا لیڈر جو کہتا ہے اس کی طرح ہونا چاہیے۔ اس کا لیڈر تو پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے رول آف لا کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے۔ تو رول آف لا کے مطابق ملک کو چلانے میں کسی کو کیوں مسئلہ ہے؟ مسئلہ کس وجہ سے ہے؟ رول آف لا کے مطابق اگر ملک چلے گا تو آپ کو ایک استحکام ملے گا، آپ کو ایک گروتھ ملے گی۔ جس طرح آپ کے ملک میں کرونا کرائسس ہونے کے باوجود عمران خان نے آپ کے ملک کو گروتھ دی، آپ کے ملک کو ترقی دی، آپ کے ملک میں بے روزگاری کو کم کیا۔ حالانکہ یورپ جیسا جہاں وہ ممالک یورپ میں وہ گروتھ نہیں کر رہے تھے، وہ لوز کر رہے تھے۔ آپ پاکستان جیسے ملک میں عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے، حالانکہ اس وقت بھی عمران خان جو پالیسی بنا رہا تھا نا، ہمارے ملک کے جتنے میڈیا بڑے بڑے صحافی حضرات تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ مخالفت کر رہے تھے، جو ادارے تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس نے سٹینڈ لیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر ایک شخص آپ کو دنیا میں ایک اچھا نام دے سکتا ہے، آپ کی ایک بہتر نمائندگی کر سکتا ہے، تو آپ کو کیا فرق ہے؟ ان چوروں کو بٹھا کے یہ جو قوم کا پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے، اور ہمارے بلوچستان میں تو آپ لوگوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کو بٹھایا ہے۔ میرے حلقے کو آپ دیکھ لیں، میاں خان بگٹی، اس کے اوپر 35 FIR اس ملک نے لانچ کیے، اس اداروں نے لانچ کیے۔ آج وہ آپ کے آنکھ کا تارا بن گیا ہے کیونکہ اس نے مسلم لیگ نون میں اعلان کیا ہے، اور اس سے اعلان کہاں کروایا گیا؟ وہ بھی DRO آفس میں۔ اور اس سے اعلان جس نے کروایا وہ نامعلوم افراد تھے، جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا کہ نامعلوم اب نامعلوم نہیں۔ یہ نامعلوم تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور قبائل کو بہت پہلے معلوم تھے، لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں تو غدار کہا جا رہا تھا، ہمیں تو دہشت گرد کہا جا رہا تھا۔ وہ بھائی ہم غدار نہیں ہے، ہم دہشت گرد نہیں ہے، ہمیں آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، ہمیں آپ اس چیز پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جمہوری راستے سے ہٹ کے غیر جمہوری راستے پہ چلے جائیں۔ ہم ایک منظم جو مزاحمتی ایک تحریک ہوتی ہے سیاسی طریقے سے، اس کو چلانے کے بجائے پہاڑوں پہ چڑھ جائے، لیکن نہیں، یہ 2024 ہے،
ये पीटीआई के वर्कर है। जिस तरह इमरान रियाज ने कहा था ना, ये कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है, ये आपसे मैदान में मुकाबला करेंगे। अगर हमारा लीडर नहीं थक रहा है ना, तो हम उसके कारकुन है। वो अगर 70 साल से अबव होकर एक नौजवान की तरह लड़ रहा है, तो हमारे मुल्क में बुज़दिल नौजवान नहीं है। हमारे मुल्क में इज्तिमाई तौर पे जो हम कौम है ना, हम बुज़दिल नहीं है, ना हम चोर है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, शायद मेरी बातें कुछ ज़्यादा हो गई हो। खुदा को माने यार, अपने मुल्क को बर्बाद ना करे। इस मुल्क की बर्बादी आपकी बर्बादी है। थैंक यू। ऐसे कि इंशाल्लाह हम मैंने तो इंट्रोडक्शन किया हुआ है। अब्दुल मुनीब MPA PK 88 सॉरी पहले PK 88 PK 29 शंगला। मैं ऐसे कि अल्हम्दुलिल्लाह उधर तो PTI की हुकूमत है, बन चुके कैबिनेट सब कुछ ठीक ठाक है। इंशाल्लाह उधर हम करेंगे। ये तो सूबे की बात नहीं है, तो सारे पाकिस्तान के बच्चे, इसलिए हमने इधर ये अपने सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बंदोबस्त किया हुआ है। उधर हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। आप सोच नहीं कर सकें कि हम किस तरह अपना वो काम करेंगे, और जो भी आप दिल में हो इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के बच्चे मरे हैं ना, तो अगर हम ये शंगला तक महदूद करें या KP तक महदूद करें, तो उन लोगों को फिर आसानी होगी हर जगह के गोदू मारेंगे और फिर हमारे नौजवान को ख़त्म करेंगे। जी सत्ता साहब से देखिए, मैंने आज सुबह भी एक्सप्रेस टेलीविज़न पे बात करने की कोशिश की, बट उनका जो एंकर था वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था। मुझे बार बार ये कहे कि जी खान ने ये बोला, खान ने ये बोला। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, यहाँ जितने भी मर्द बैठे हैं ना दुनिया में, सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, वो सब के सब किसी न किसी औरत से पैदा हुए हैं। ठीक है, ठीक है, सब के सब किसी औरत की औलाद है। यहाँ जितने मर्द हैं, जितनी औरतें हैं, सारा दुनिया। इकबाल का एक शेर भी था ना कि दुनिया की रौनक औरतों से ही है। ये औलादें होंगी तो दुनिया चलेगी। जब सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदाइश की हज़रत मरियम से लेके अभी तक औरतों पे है, तो ये क्यों ऐसा है कि वुमेंस डे पे हमारी औरतें बेगुनाह जेलों में बैठी हैं, उन्हीं बेगुनाह औरतों के बेगुनाह बच्चे जेलों में बैठे हुए हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में कत्ल मत करें। अमेरिका इतना स्मार्ट मुल्क है, 1945 के बाद अमेरिका में एक जंग नहीं होती, अपनी सारी जंगें एक्सपोर्ट कर देते हैं। और हम बेवकूफ़ मुल्क हैं जो अपने बच्चों को मरवाते हैं। मैंने इससे पहले भी ये जवाब दिया, चाहे नून का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे F का हो, चाहे ANP का हो, चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, गैर पॉलिटिकल पार्टी का हो, पुलिस में हो, फ़ौज में, नेवी हो, पाकिस्तानी खून है। क्यों बहाते हैं? क्योंकि वो सारी एक औरत की मेहनत होती है जो एक गोली से अब ज़ाया कर देते हैं। खुदा का वास्ते, अगर इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करना है तो औरतों की जो पैदावार है उसकी तो इज़्ज़त करें ना पहले। थैंक यू। उनके रिश्तेदार जी, देखें, ये बात उनकी एक हद तक सही हो भी सकती है, लेकिन क्या आपको इमरान खान का कोई रिश्तेदार नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में नज़र आता है? चेयरमैन तो वो है, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ है कि जी अगर किसी ने प्रोविंशियल असेंबली में सीट ली, नेशनल में ली है। नून लीग में मेरे अपने दोस्त हैं, मलिक परवेज़ साहब अल्लाह उनको बख्शे, शाइस्ता बीबी, अली उनका बेटा, तीनों नेशनल असेंबली में तीनों इकट्ठे बैठे थे। हमें इससे मसला नहीं है, हमें मसला इससे है कि आप पहले दादा प्राइम मिनिस्टर था, फिर नवासा होगा, फिर पोती होगी। ये मौरूसियत है। मैं किसी औरत, किसी मर्द को नाअहल नहीं करती, बेशक पूरा ख़ानदान आके बैठ जाए, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म का बेटा वज़ीर आज़म होगा, आर्मी चीफ़ का बेटा आर्मी चीफ़ होगा, नेवल चीफ़ का बेटा नेवल चीफ़ होगा, IG का बेटा IG होगा। ना, दिस इज़ रॉन्ग। आप सब इक्वल हैं। अगर हम मिसाक मदीना को और अगर हम मानते हैं खुतबतुल हिज्जतुल विदा को, तो हम में कोई फ़र्क नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एक जरदारी, एक भुट्टो, एक शरीफ सारी उम्र पाकिस्तान की वजारत संभाले रखेगा और बाकी पाकिस्तान ग़ुलामी करेगा। हम उसके ख़िलाफ़ हैं। थैंक यू। शुक्रिया।